معاہد کا مطلب کیا ہے؟ جو کسی ذمے کو قتل کرے، جو کسی معاہد کو یعنی ذمے کو قتل کرے، یعنی ایسے آدمی کو قتل کرے کہ جو مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کے اندر ہو، جس نے عہد کر رکھا ہو، کسی عہد کرنے والے کو قتل کرے، لم یرح رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں سونگے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو یہ 40 سال کی مسافت سے یعنی 40 سال کی مسافت سے محسوس کی جا سکتی ہیں۔ آگے پھر حاشیے میں لکھا ہوا ہے، اگر آپ کہیں کہ مومن تو ہیں لا یخلد فی النار، مومن تو مخلد فی النار نہیں ہوتا، تو اس کو ہمیں اس سے تو بظاہر معلوم ہوتا ہے نا کہ جو کسی معاہد کو قتل کرے مومن، وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں سونگے گا، تو کیا جواب دیا ہے؟ اس سے تو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ مومن ہے جو قتل کا ارتکاب کرنے والا ہے وہ مخلد فی النار ہے۔ تو آگے پھر جواب دیا ہے، خود ہی دیں جواب، کیا جواب ہے اس کو؟ ہاں، اس سے مراد کیا ہے؟ دخول اولی، یعنی دخول اولی سے محروم ہونے کا اندیشہ ہے یاد رکھیں۔ باقی اپنی سزا اگر وہ اللہ اپنا فضل والا معاملہ فرما دیں، ورنہ پھر سزا بھولنے کے بعد ایمان کی برکت سے کبھی نہ کبھی جنت میں پہنچ جائے گا۔ آگے چلیں۔ قال بينما نحن في المسجد خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا الى يهود فخرجنا حتى اذا جئنا بيت المدراس فقال مدرس کیا معنی ہے اس کا؟ ہاں ٹھیک ہے، فارسی کا کلمہ ہے، لا تخف کے معنی میں ہے۔ یہ اس کا مصدر کیا ہے؟ مصدر اس کی فارسی کی مصدر ہاں ترسیدن ڈرنا ہے، اور مضارع کیا آئے گا؟ فارسی پڑھے ہیں مضارع اس کا دھیان سے فارسی میرا خیال ختم کر دیے ساتھی نے۔ ترسیدن ڈرنا، ترسد مضارع، اور آخر امر بنانے کا، فارسی میں امر بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ آخر سے دال گرا دیں تو کیا بن جائے گا؟ ترس، ترس، اور شروع میں ما لگا دیں تو کیا بن جائے گا؟ مترس، یہ نہ ڈرے آخر ہے، یہ نہیں بن جائے گا۔ لا تخف کے معنی میں ہے۔ آگے چلیں۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عمش عن عبد الله بن بريدة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيران من كنا فيه كان منافقا خالصا من اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا عاد غدر واذا خاصم قدر من كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. وبه قال حدثنا محمد بن سعيد قال كان سفيان عن عمش عن ابراهيم التيمي عن النبي عن علي رضي الله تعالى قال ما كتبنا عن النبي صلى الله عليه وسلم الا القران وما في هذه الصحيفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم المجد حرام ما بين عين الا كذب حدث او ابى محدث فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين لا يقول من وعد ولا صرف وذمه المسلمين بايع يسعى بهذا النوم فمن اقبل مسلما فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين لا يقول منه صرف ولا عدل ومن والى قوما بغير اذن مواليه فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين لا يقول منه صرف ولا عدل. قال وقال ابو موسى قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا اسحاق بن سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كيف انتم اذا لم تتبعوا دينا ولا درهما فقيل وكيف ترى ذلك كائنا يا ابا هريره قال اي والذي النفس ابي هريره بيده عن قول الصادق المصدوق. قالوا عما ذلك قال تنتهك ذمه الله وذمه رسوله صلى الله عليه وسلم فيشد الله قلوب اهل الذمه فيمنعون ما في ايديهم. باب النبي قال حدثنا عبدان قال اخبرنا ابو حمزه قال سمعت العامش قال سالت ابا وائل شهدت السفينه قال نعم فسمعت سهل بن حنيف يقول اتهموا رايكم رايتني يوم ابي جندل ولو استطيع ان ارد ما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددت وما وضعنا سيافنا على واثقنا لامر يفزعنا الى اسهلنا بنا الى امر نعرفه غير امرنا هذا. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى جنگ میں اذا قالوا سبانا، اذا قالوا سبانا، یہ 4 نمبر حاشیے میں دیکھ لیں، پیچھے گزرا ہے باب اذا قالوا سبانا،
4 نمبر حاشے میں لکھا ہوا ہے اے ارادو، ہاں خود کریں مطلب بیان کریں، سبعنا ولم یحسنوا اسلمنا، تو فارسی بان لوگ تھے نا ایک جنگ کے اندر، وہاں پر ایک جنگ میں جو مقابل لشکر تھا نا، کفار کا مقابل لشکر، انہوں نے کہا کہ سبانا کا منع، ہاں ہم اسلام کی طرف مائل ہوتے ہیں، ولم یحسنوا اسلمنا، کیا منع؟ ہاں کہ یعنی گویا کہ وہ عربی زبان تو اچھا نہیں جانتے تھے، یعنی اسلمنا کہنا ہے یا اسلمنا کہنا یہ اچھی طرح نہیں جانتے تھے، تو اپنی زبان میں کہا سبانا کہ ہم اسلام کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ لیکن حضرت ابن عمر رضی اللہ فرمانے لگے، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا خیال یہ ہوا کہ نہیں ابھی ہے یہ پوری طرح یعنی اسلام کا اظہار نہیں کیا، تو بس وہ ان سے ان کو قتل کرتے رہے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی تو فرمایا، آپ نے تنبیہ فرمائی، ناگواری کا اظہار فرمائی، اللہم انی ابرأ الیک مما صنع خالد، کہ جب انہوں نے اظہار کر دیا اسلام کا، اپنی زبان میں اظہار کر دیا تو وہ اظہار کافی تھا، پھر ان سے قتال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو پھر آپ نے تنبیہ فرمائی، ناگواری کا اظہار فرمایا کہ میں خالد بن ولید کے اس فعل سے بری ہوں، یاد رکھنا۔ بہرحال تھوڑی بہت کہیں اجتہادی خطا ہوئی، اللہ سے توبہ کر لی، اور اللہ نے وہ سب لغزشیں معاف فرما دی۔ اس لیے اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے نا قال مطرس، اب تو یہ تو کرتی ہے کہ حدیث شریف کا ترجمہ کروں، چلو اللہ قبول فرمائے۔ اب یہ دیکھیں وہاں کیا مطلب ہے قال عمر اذا قال مطرس، وہ کہتے نہیں زبان کا اعتبار نہیں، کسی زبان کے اندر بھی آگے جیسے اپنے اسلام کا اظہار کر دے تو وہ کافی ہوگا ہے۔ ہاں جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا، جب کوئی مسلمان کسی کافر کو کہہ دے مطرس، حالانکہ عربی میں نہیں کہا، فارسی میں کہا نا مطرس، آپ ڈرے نہیں، آپ خوف نہ کریں، تو گویا کہ اس نے ان کو امن دے دیا۔ مقصد ہے کہ صرف اگر نا صرف اپنی زبان کا اعتبار نہیں، کسی زبان کے اندر بھی یعنی اصل مقصد کیا ہے، یعنی زبان مقصود نہیں بلکہ مقصود تو وہ اظہار معافی ضمیر ہے، دل کی بات کو ظاہر کرنا ہے، دل کی بات کو آگے پہنچانا ہے، خواہ وہ کسی زبان کے اندر ہو۔ ہاں دیکھا نہیں یہاں پر وجہ رہا ہے اوپر ہی فرمایا ہے عند العز یعنی تلفظ بھی اسلمنا لا یکفی، بل ضروری ہے اسلام کا، فرمایا رسول نے۔ آگے بھی دیکھیں، آگے بھی حدیث میں 4 نمبر حاشیے میں لکھا ہے ترجمہ ان المقاصد تعتبرها بأدلتها كيف ما كانت الأدلة لفظیت و غیر لفظیت بأي لغة۔ اصل تو مقصد یہ ہے اپنے دل کی بات کو، اظہار معافی ضمیر کو، یا اپنے مقصد کو آگے پہنچانا، خواہ وہ کسی زبان کے اندر ہو جاتا ہے۔ آگے چلیں، فرمایا ان اللہ یعلم الانصر کلها، اللہ تعالیٰ تمام زبانوں کو جانتے ہیں۔ فرمایا تکلم لا باس، یاد رہا لا باس، کیا من اگر کوئی مومن یعنی کافر کو کہے تکلم، آپ اپنی حاجت کو بیان کریں، انہو لا باس علیک، آپ پر کوئی حرج نہیں ہے، تو وہ امن والا ہوگا، یاد رکھنا ہے۔ جزاک اللہ، آگے چلیں۔ فلما جروا تقطع الاوصال قبل ان يلقى في البئر، باب اسم الغادر للبر والفاجر. به قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة بن سليمان الأعمش عن ابي وائل بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن ثابت بن انس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة، قال احدهما يمسه وقال الاخر يجرى يوم القيامة يعرف به. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل غادر لواء ينصب بغدرته.
وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور بن مجاهد عن طاووس بن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبله ولم يحل لي إلا صعد من نهر فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يوجد الشوك ولا ينفر الصيد ولا يلتقط لقطته إلا من عرف ولا يقتلى فلا. فقال عباس يا رسول الله إلا الاذكراء فإنه لقينهم ولبيوتهم قال إلا الاذكراء. ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. پیچھے بھی حدیث شریف گزری نے باب ترہیجی کین فی البیر ولا یوخذ لهم ثمنا یا رکھنا. یہ بدر کے اندر ہے جو مشرکین کے کتنے لوگ مارے گئے تھے مشرکین 70 ہاں 70 یعنی 70 سردار تھے سب. ہاں مہاراج مشرکین مکہ کے ہیں وہ ان کے 70 افراد مارے گئے اور 70 ان کے قید ہوئے یاد میں ہیں. جو قتل کیے گئے ان کو قلیب بدر ہیں بدر کے اندر کنواں تھا اس میں ان کو ڈالا گیا ہے. یہ روایت پڑھ لیں. پہلے میرے علم میں نہیں تھا کہ یہ حاضری تو کئی دفعہ ہوئی. ویسے پہلے شروع میں جب میں خیال بدر میں حاضری سے پہلے میں خیال ضرب مومن آتا تھا نا اس میں کہ جہاں بیت الخلاء ہے بدر میں مسیح عریش کے قریب بیت الخلاء ہے وہاں پر وہ کنواں تھا. لیکن بعد میں جب حاضری ہوئی تو میں وہاں نہیں اصل میں وہ کنواں جو مسیح عریش ہے مسیح عریش کے پیچھے جائیں میں قبلے کی جانب جو بائیں طرف دیوار ہے اس کے پیچھے وہ کنواں تھا. ہاں وہ پھر وہ جو ہے جگہ بتلائی وہاں پر کہ یہ کنواں یہاں پر تھا وہ ہے. اب تو خیر اس کو میں خیال تقریباً بند ہی کر دیا ہے. لیکن بہرحال جو پہلے ہمارے پرانے ساتھی تھے وہاں پر حاضر ہوئے شاید دیکھا بھی ہوگا لیکن اب وہ کنویں کا محل وقوع وہاں پر ہے لیکن اس میں وہ 70 مردار اسے مارے گئے ڈالے گئے. ایک روایت یہ بھی سنی کہ بہرحال ہے واللہ عالم یعنی کہتے ہیں اس کنویں کا پانی وہ درختوں کو لگایا گیا تو وہ درخت جل گئے آکھنا ہے یعنی عذاب کا اثر وہ کنویں کے پانی کے اندر بھی آ رہا. بظاہر وہاں کو درخت جڑے ہوئے نظر آ رہے تھے تو باہرات نے یہ بتلایا کہ یہ درخت جلے ہوئے ہیں اس کنویں کا پانی درختوں کو لگایا گیا تو یہ درخت بھی جل گئے. واللہ عالم اللہ تعالیٰ اپنے حفاظت میں رکھے. اللہ اپنے نیک وہ اب تک اس میں ہے کنویں میں عذاب کا اثر باقی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اسی اثناء میں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حرم شریف میں سجدے میں تشریف فرما آپ کے ارد گرد قریش کے لوگ مشرکین قریش کے لوگ اچانک آپ کے پاس عقبہ بن ابی معید بصلاح جزور کیا منع ہے بصلاح جزور ہاں دیکھ کر بتلائے مانا ذرا بصلاح جزور ہاں دھیان سے اسے کیا کہتے ہیں اوجڑی. ہاں اوجڑی یاد رکھنا ہے. ہاں اونٹ کی اوجڑی وہ لے کر آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کے اوپر ڈال دی. فلم یرفع راسہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک نہیں اٹھایا یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تشریف لائی فاخذت من ظہرہ فاخذت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک سے اوجڑی کو اٹھایا. ودعت علی من صنع
اور ان کو بد دعا دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بد دعا فرمائی، اللہم علیک الملأ من قریش، اللہم علیک ابا جہل بن حشام وعتبہ بن ربیعہ وشیبہ بن ربیعہ وعقبہ بن ابی معیط امیہ بن خلف وابی بن خلف۔ تو فرمایا فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ قُتِلُوا، کہتے ہیں یہ حضور کی بد دعا کا اثر کہ یہ میدان بدر میں سب کے سب مردار ہو گئے، سب کے سب قتل کر دیے گئے۔ اور فَأُلْقُوا فِي بِئْرٍ، یا رکھنا ہے، اور ان سب کو کنویں کے اندر ڈالا گیا سوائے امیہ یا فرمائے ابی، اس لیے کہ یہ امیہ یا ابی ابن خلف ان کا جسم بھاری تھا، آگے نا جسم جب ان کو کھینچا تو بھاری جسم تھا نا، بھاری جسم اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے آگنا، وہ ڈالنے سے پہلے ہی ان کا جسم باہری بکھر گیا۔ اللہ تعالیٰ، اللہ پاک کی ذات، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ آگے انشاءاللہ بڑھیں گے اللہ انشاءاللہ، یہ حصہ پورا ہو جائے پھر انشاءاللہ پھر جلد ثانی اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگی انشاءاللہ۔ خون کا قصاص لینے آگنا، پھر کل میں نے کر دیا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام کی ان کی اپنی ایک مخلص رائے تھی کہ عمرائے اسلام امیر المومنین ہیں نا، عمرائے اسلام اگر ان کے خون کا قصاص نہ لیا جائے، بدلہ نہ لیا جائے آگے، تو پھر یہ ہے عمرائے اسلام کی قتل کی ایک روش چل پڑے گی آگنا، اس سلسلے کو روکنا ہے مشکل ہو جائے گا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اپنی مبارک رائے یہ تھی کہ ابھی شورش برپا ہے، فتنہ برپا ہے، ابھی فوراً قصاص لینے سے مزید یہ شورش بڑھ سکتی ہے، فتنہ بڑھ سکتا ہے، فرمایا حالات سازگار ہوں گے تو پھر ان سے قصاص لیا جائے گا۔ اور بعد میں پھر یہ جتنے بھی یہ شر پسند لوگ تھے، بروائی تھے جنگ نیروان میں، یہ سب کو سب کو قتل کر دیا بعد میں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے تو یہ صحابہ کرام سب کی اپنی اپنی نیک مخلصانہ رائے تھی، بلکہ جنگ جمل میں بالکل آپس میں صلح بھی ہو گئی تھی بالکل ہے۔ اور بعض جو شر پسند لوگ تھے انہوں نے مخال ایک طرف سے تیر پھینکا، انہوں نے سمجھا کہ شاید انہوں نے پھینکا، حالانکہ ان کو معلوم بھی نہیں تھا جب بعد میں جب بعض دفعہ اہل حق کے ارد گرد یا رکھنا ہے، ان کے ساتھ کچھ شرعی لوگ بھی آگے شامل ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنے مقاصد جو اپنے غلط مقاصد ہیں ان کو پھر وہ اس کے لیے پھر وہ ہیں وہ کچھ مساج کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو قال ذهبت، تو میں السلام علیکم، فیصل بھائی ہو سکتا ہے آئیو جلدی مدرسے نا، میں تمہیں موٹر سائیکل بھی دکھا دیں گے، تو وارث بھائی بھی اتنے آئے نے آ سکتے ہو تو پھر آئیو، یا میں نے اردو چ میسج لکھ دینا یا وائس کر دیں۔ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہیں، لیکن یہ لوٹنے کا حکم یہ لڑائی کی شدت کو کم کرنے کے لیے آگنا ہے، چلو، کیونکہ اس میں لڑائی کے موقع پر خون ریزی کا اندیشہ ہے، بس ایسے موقع پر جتنا بھی ہو سکے یعنی بس یعنی
اس میں یعنی مخیت ان کی رائے یہ تھی کنارہ کشی اختیار کی جائے. یہ تو پھر فرماتے ادھر کہ میں نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے آپ ارشاد فرما رہے تھے اذا التقى المسلمان، جب دو مسلمان ملے ہیں اپنی تلوار کے ساتھ تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے. آگے اگرچہ آگے اس جنگ میں شریک ہونے والے حضرات وہ اس کا مصداق نہیں ہیں. آگے اس حدیث کا مصداق وہ لوگ ہیں، ایک ہی ہے کہ جیسے بھیڑ کے موقع پر بے تحاشا کر رہے ہوں، بغیر یعنی بھیڑ لگی ہوئی ہے اور وہاں پر قتل عام ہو رہا ہے بغیر تحقیق کا یاد رکھنا، اور ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں تو وہاں قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے، کیونکہ ہر ایک دوسرے قتل کا حریص وہاں ہے. ایک یہ ہے کہ دنیاوی غرض کے لیے ہے، ایک دوسرے کے خلاف لڑائی کر رہے ہیں اور قتل کر رہے ہیں، ایسے موقع پر بھی قاتل و مقتول دونوں. یا یہ ہے کہ عصبیت کی بنا پر ہیں، تعصب کی بنا پر ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں. جیسے آپ دیکھ لیں یہ بعض لسانی گروہ ہوتے ہیں نا آگے نا، یا قومیت کی بنا پر ہے، قومی تعصب ہو، لسانی تعصب ہو، علاقائی تعصب ہو، اور اس کی بنا پر ہے ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، تو ایسے موقع پر بھی وہ لوگ اس حدیث کے مصداق میں داخل ہو سکتے ہیں. تو فرمایا اس حدیث کا مصداق وہ لوگ ہیں کہ بھیڑ کے موقع پر اگر بھیڑ ہے بے تحاشا ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں بغیر کسی تحقیق کے، تو وہ لوگ اس حدیث کا مصداق ہیں. یا یہ ہے کہ کسی دنیاوی غرض کے لیے یاد رکھنا ہے، دنیاوی لالچ اور طمع کے لیے ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑی تھوڑی جائیداد کے اوپر آپ دیکھ لیں بعض دفعہ وہ جھگڑے شروع ہوتے ہیں اور پھر بعض دفعہ یہ خلاف دشمنی بن جاتی ہے، اور پھر ایک بالکل نے یہ ہے قتل کا سلسلہ. ابھی سرحد وغیرہ میں کچھ ہے نا ایسے، بعض اور بھی علاقوں میں بھی ہیں نا، یہ پنجاب میں بھی جہاں دین سے دوری ہو یا رکھنا ہے تو وہاں پھر اس قسم کی باتیں تھوڑی تھوڑی بات کے اوپر پھر جھگڑے اور پھر آگے جھگڑے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، دشمنی شروع ہو جاتی ہے، اور ایک بعض دفعہ کتنے خاندان کے لوگ اس میں چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی لیکن جب دونوں طرف مسلمان آگے، دونوں طرف مسلمان کیا ہے اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے ہوں اور دونوں طرف اجتہاد کر رہے ہوں، اگرچہ ایک کا اجتہاد صحیح ہو ایک کے اجتہاد میں خطا ہو آگے نہیں، وہ حضرات اس حدیث کا مصداق نہیں ہیں. جیسے جنگ صفین میں اب یہاں پر دونوں طرف مسلمان تھے، وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے تھے اور اس مسئلے کے ہیں، اور اس موقع پر ہر ایک اجتہاد کر رہے تھے، اگرچہ ایک کا اجتہاد صحیح جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے دوسرے کے اجتہاد میں خطا جیسے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو لہٰذا جب مسلمان ہر ایک اپنے آپ کو حق پر سمجھے اور اپنے اس مسئلے میں وہ اجتہاد بھی کر رہے ہوں یا رکھنا اجتہاد، اور یعنی مجتہد بھی ہوں، اجتہاد والی شان بھی ہو، تو پھر وہ اس کا مصداق نہیں ہے. یاد رکھنا ہے حاشیے میں لکھا ہوگا، یہاں پر حاشیے میں لکھا ہوگا اللہ تعالیٰ اپنی قصرہ وَإِنَّمَا حَمَلَهُ جزاک اللہ، یہ محمول ہے غیر متأول پر جو تعویل نہ کرے. والحق الذی علیہ اہل السنت الامساک عما شجر بین الصحابہ وانہم مجتہدون کو لم یقصدوا محض دنیا فمنہم المخطی فی اجتہادہ والمصیب ہیں آگے. اور اللہ نے حرج کو اٹھا لیا ہے مجتہد سے، خواہ و مخطی ہو، اور بس فرق یہ ہے کہ جو مصیب ہے ان کو ضعف ان کے اجر کو دگنا کر دیا ہے،
اور جو مفتی ہے ان کو بھی اجر ملے گا اور ثواب ملے گا الحمد للہ۔ کل میں نے سنایا تھا واقعہ آپ حضرات کو، ہے نا، کہ جنگ صفین، جنگ جمل، ان دونوں جنگوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے اجتہادی خطا ہوئی۔ کل میں نے سنایا تھا کہ ہمارے بزرگ حضرت مولانا محمد امین سوکاڑی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے بہت پہلے ہے وہاں محمدی مسجد میں نا، آج سے کوئی تقریباً ہے کافی سال پہلے کی بات ہے، 23-24 سال پہلے کی بات ہے۔ تو بیان فرمایا، بیان کے بعد کمرے میں تشریف فرمائے لگے کہ ہمارے حضرت مولانا قاضی مر حسین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، جو شیخ الاسلام شیخ العرب العجم حضرت مولانا سید حسین مدی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، حلقائی صاحب فرمایا، عجیب جملہ فرماتے، فرمایا کہ اللہ پاک کے اجر و ثواب کے پیمانے مختلف ہوتے ہیں، یعنی صحابی کے لیے اور، یعنی صحابہ کرام کے لیے اور غیر صحابی کے لیے اور۔ صحابہ کرام کے بارے میں تو فرمایا لا تسبوا اصحابی، کہ تم میرے پیارے صحابہ کو ہدف ملامت نہ بناؤ، ملامت کا نشان نہ بناؤ۔ ان کا مقام یہ ہے کہ تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو، لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، کہ تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو۔ میرے پیارے صحابہ ایک مد یا نصف مد جو خرچ کریں تم اس کو نہیں پہنچ سکتے۔ جو اخلاص میں صحابہ کرام کو مقام حاصل، وہ کسی اور کو نہیں یاد رکھنا۔ تو فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگئے نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین میں اور جنگ جمل میں ہے، وہ ان کی رائے حق پر تھی آقا نام، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام سے اجتہادی خطا ہوئی، لیکن چونکہ ہے اجتہادی خطا پر بھی ثواب ملتا ہے، تو فرمانے لگے حلقائی صاحب، فرمانے کیا معلوم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجتہادی خطا پر وہ ثواب ملے جو غیر صحابی کو کسی مسئلے میں درست پہنچنے پر نہ ملے، یاگنا ہے، ہاں، کیونکہ ان کا مقام بہت بلند ہے، یاگنا ہے، ہاں الحمدللہ۔ تو تمام کے تمام صحابہ کرام ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک و سر کے تاج ہے، یاگنا، ہاں، ان کا آپس میں کوئی معاملہ ہوا ہے، اللہ پاک نے ان سب کو معاف کر دیا کرا ہے، رضی اللہ عنہم ہیں ورضوا عنہ، اپنی رضا کا پروانہ ان کو نصیب فرما دیا۔ یہ رضا کا پروانہ یہ بغیر بخشش کے نہیں مل سکتا، اللہ نے سب کچھ معاف کر دیا ہے، اگر کوئی تھوڑی بہت کوئی بھول ہوئی لغزش ہوئی، اللہ نے سب معاف فرما دیا ہے، ہاں سب سے۔ تو تمام کے تمام صحابہ کرام سب کے سب جنتی ہیں، سب کے سب بخشے بخشائے ہیں، ہاں، جنت کل بھی رکھ کر رہا تھا، جنت کا جو سب سے بڑا تمغہ ہے، سب سے بڑا انعام، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا پروانہ، وہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو دنیا میں نصیب کر دیا، الحمدللہ ہے، ہاں، اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے۔ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه، جزاک اللہ۔ چلو کچھ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کو منظور ہوا انشاءاللہ۔